बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसका बाप बेटी को नहीं बल्कि बेटे को इज़्ज़त देना पसंद करता था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम माफिया था, वो अपने वालिदैन और भाई के साथ रहती थी। माफिया का भाई कमर उससे बड़ा था। दोनों बहन भाई में बहुत प्यार था। माफिया की अम्मी जरीना भी उससे बहुत प्यार करती थी। वो अपने दोनों बच्चों को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती थी। लेकिन माफिया का अब्बू अपने बेटे कमर को तो प्यार करता था, लेकिन वो माफिया को ज़रा भी पसंद ना करता था। रियाज नहीं चाहता था कि उसके घर में बेटी पैदा हो, लेकिन होता तो वही है जो खुदा को मंजूर होता है। कमर के 2 साल बाद जब माफिया पैदा हुई तो रियाज को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वक्त के साथ साथ अब वो ये सोचने लगा था कि चलो अगर अल्लाह ने मुझे बेटी अता कर दी है तो उसकी परवरिश मेरी ज़िम्मेदारी है। रियाज ये सोचता था कि बेटी अपनी नहीं पराई होती है, क्योंकि एक दिन उसको शादी करके दूसरे घर चले जाना होता है और वही उसका असली घर होता है। लेकिन रियाज की ये बात कमर और जरीना को बिल्कुल अच्छी ना लगती थी। जब भी माफिया अपने अब्बू से कुछ मांगती तो रियाज कहता, ज़रूरी नहीं कि तुम्हें वो हर चीज़ मिले जो तुम कहो, जितना तुमको मिल रहा है उसी में खुश रहना सीखो। तो जरीना कहती, रियाज आप क्यों हर वक्त माफिया को गुस्से से बोलते रहते हैं? वो हमारी बेटी है और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो रियाज आगे से बोलता, हाँ वो हमारी बेटी है, बेटा तो नहीं जो मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूं। उसने कौन सा हमारे पास रहना है, उसने कौन सा हमें कमा कर देना है। बेटियां पराई होती हैं, इनको ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो कमर कहता, अब्बू बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं और वैसे भी बेटियों को बेटों से ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ब्याह कर वो दूसरे घर चली जाती हैं और न जाने बेटी के ससुराली उसके साथ कैसे रहते हैं, ये किसी को भी पता नहीं होता। अब्बू बेटी तो बेटे से भी बढ़कर होती है, जो माँ बाप के दुख को अपना दुख समझती है। तो रियाज बोलता, ऐसे दुख का फ़ायदा जब उसने दुख में हमारे साथ नहीं रहना। बेटा तो हमारे पास ही रहेगा और सारी ज़िंदगी उसने हमारे पास ही रहना है और वो हमारे हर दुख सुख में शामिल होगा। उसी ने हमारा साथ देना है। ये तो अपने घर में होगी और वैसे भी ये घर इसके लिए पराया है। इसका घर वही है जहाँ इसकी शादी होगी। माफिया जब अपने अब्बू की ये सब बातें सुनती तो उसका दिल दुखी हो जाता था और वो रोने लगती थी। माफिया सोचती कि मैं इनके घर पैदा ही क्यों हुई हूँ। अगर पैदा हो गई थी तो पैदा होते ही मर जाती। मैं तरस गई हूँ कि मेरे अब्बू भी मुझसे प्यार करें, वो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लाएं और मुझे कहें, देखो बेटी आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लेकिन शायद मेरे नसीबों में ये सब कुछ नहीं है। कमर जब अपनी बहन को दुखी देखता तो वो कहता, बहन तुम फिक्र ना करो, अब्बू जल्द ही ठीक हो जाएंगे और वैसे भी मैं और अम्मी हैं ना तुम्हारा साथ देने वाले, तो फिर तुम क्यों दुखी होती हो। तो माफिया बोली, भाई मैं बचपन से लेकर अब तक अब्बू को देख रही हूँ। अब्बू मुझसे क्यों इतनी नफ़रत करते हैं? क्या भाई अब्बू मुझसे कभी भी प्यार नहीं करेंगे? तो कमर कहता, मेरी बहन अब्बू तुमसे भी प्यार करते हैं, बस कभी कभार अब्बू को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बस थोड़ा गुस्सा कर लेते हैं। तो माफिया बोली, भाई अब्बू ने किस दिन मुझसे प्यार से बात की है? आप सब जानते हैं, फिर भी मुझे दिलासे देते रहते हैं।
تو قمر کہتا میری بہن تم فکر نہ کرو، جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مافیا اپنی امی کے ساتھ گھر کے سارے کام کرواتی تھی۔ جب سے مافیا کے ابو نے مافیا کا رشتہ دیکھنا شروع کیا تھا، مافیا کی امی نے گھر کے سارے کام کاج کی ذمہ داری مافیا پر ڈال دی تھی۔ ایک دن مافیا نے رات کا کھانا بنایا۔ رات کو جب مافیا کا ابو اور بھائی گھر آئے اور وہ کھانا کھانے لگے تو مافیا نے اپنے بھائی قمر کو کہا، بھائی کھانا کھا کر بتانا کیسا بنا ہے۔ تو قمر بولا، لگتا ہے مافیا آج تم نے کھانا بنایا ہے۔ تو مافیا بولی، جی بھائی آپ بتائیں نا کھا کر کیسا بنا ہے۔ قمر نے جب کھانا کھایا تو بولا، مزہ آ گیا، ماشاءاللہ میری بہن نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ تو ریاض نے اسی وقت کھانا چھوڑ دیا اور بولا، مجھے کھانا نہیں کھانا ہے۔ تو قمر بولا، ابو کیا ہوا، آپ کو تو بہت بھوک لگی تھی۔ تو ریاض بولا، بھوک تو ابھی بھی لگی ہے لیکن اب بھوک مر گئی ہے، اور زرینہ آئندہ سے کھانا تم خود بنانا، کیونکہ کل کو مافیا کی شادی کرنی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی عادت پڑ جائے۔ اگر کل سے تم کھانا بناؤ گی تو میں کھا لوں گا، ورنہ میں بھوکا رہنا پسند کروں گا۔ مافیا نے جب اپنے ابو کے یہ الفاظ سنے تو وہ رونے لگی تھی۔ مافیا کو خود پر غصہ آتا تھا۔ وہ کہتی کہ یا اللہ، کیا بیٹی ہونا ایک گناہ ہے؟ میرے ابو کو بھی تو ایک عورت یا بیٹی نے پیدا کیا ہے۔ کیا ابو اپنی امی سے بھی نفرت کرتے تھے؟ اور کبھی کہتی کہ میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے جو میرے ابو مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ میرے بھائی اور مجھے، ہم دونوں کو ہماری ماں نے ہی جنم دیا ہے، تو ابو پھر بھائی سے کیوں اتنا پیار کرتے ہیں؟ پھر چند مہینے ایسے ہی گزر گئے تھے کہ زرینہ کے بھانجے کی شادی آ گئی۔ سب نے نئے کپڑے اور جوتے خریدے تھے، لیکن جب مافیا کی خریداری کا وقت آیا تو ریاض بولا، اس کے پاس پہلے سے بہت کپڑے ہیں، یہ ان میں سے کوئی کپڑے پہن لے۔ مافیا اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی تو اس کی امی زرینہ اس کے پاس گئی اور مافیا کو چپ کروانے لگی تھی۔ تو مافیا اپنی امی کو بولی، امی کیا میں اتنی بری ہوں؟ ابو مجھ سے کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں؟ امی 5 سال ہو گئے، ابو نے ابھی تک مجھے کوئی نیا جوتا اور کپڑا نہیں لے کر دیا، لیکن بھائی کو ابو ہر موسم کے لحاظ سے شاپنگ کرواتے ہیں۔ امی میں ابو کو جب بھی کسی چیز کا کہتی ہوں تو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں، ابھی یہ چیز ضروری نہیں۔ امی کیا میرے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا امی واقعی میں یہ گھر میرا نہیں ہے؟ تو زرینہ بولی، میری پیاری بیٹی یہ تیرا اپنا گھر ہے، تو شادی کے بعد جب چاہے آ جا سکتی ہے۔ تو مافیا بولی، امی کیا میں کھانا اچھا نہیں بناتی؟ تو زرینہ بولی، بیٹی تو مجھ سے بھی اچھا کھانا بناتی ہے۔ تو مافیا بولی، پھر ابو کیوں نہیں کھاتے میرے ہاتھ کا کھانا؟ امی سب لڑکیوں کے باپ کیا ایسے ہی ہوتے ہیں؟ زرینہ نے اپنی بیٹی کی بات سن کر اس کو اپنے سینے سے لگایا ہی تھا کہ مافیا ایک سائیڈ پر لٹک گئی تھی۔ مافیا نے شاید کوئی زہریلی چیز کھا لی تھی۔ زرینہ نے شور مچا دیا، وہ فوراً اسے لے کر ہسپتال چلی گئی تھی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ مافیا اب اس دنیا میں موجود نہ تھی۔ اس نے اپنے ابو کی نفرت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی، اور زرینہ نے اس کا قصوروار اپنے شوہر کو ٹھہرایا تھا۔ اب ریاض کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، کیونکہ مافیا کے جانے کے بعد کوئی ایسا نہ تھا جو ریاض کے کام سے آتے ہی اسے پانی پوچھتا یا اس کے جوتے اتارتا، اور ریاض کے گھر کے حالات بھی بدل گئے تھے۔ 2 سال بعد ریاض نے اپنے بیٹے قمر کی بھی شادی کر دی تھی، پر قمر کی بیوی ویسی ریاض اور زرینہ کی خدمت نہ کرتی تھی جیسی مافیا کرتی تھی۔ اگر ریاض قمر کی بیوی کو کوئی بھی کام کہتا تو وہ آگے فوراً سے جواب دے کر چلی جاتی تھی۔ پھر ایک دن ریاض نے زرینہ کو کہا، زرینہ آج پتہ لگا بیٹی بیٹی ہوتی ہے اور بہو بہو ہوتی ہے۔ آج مجھے مافیا کی بہت یاد آ رہی ہے
اور اس کے جانے کے بعد ہمارے حالات خراب بھی ہو گئے ہیں۔ شاید ہمیں اس کے نصیبوں کا ہی کھانے کو مل رہا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کو ایک باپ کی طرح پیار کیا ہوتا تو شاید آج وہ ہمارے درمیان میں ہوتی، لیکن میں ہی غلط تھا، میری سوچ بھی غلط تھی، جو بیٹی اور بیٹے میں فرق رکھنے لگا تھا۔ ریاض یہ سب باتیں کہہ کر رونے لگا تھا۔ آج پہلی بار ریاض نے مافیا کو یاد کیا تھا۔ اگر ریاض کی بہو اسے جواب نہ دیتی اور اسے بہوؤں والا رویہ نہ اختیار کرتی تو شاید ریاض اپنی بات پر قائم رہتا، لیکن اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ بیٹی کی کیا اہمیت ہوتی ہے زندگی میں۔ ریاض سوچتا تھا کہ بیٹی نے بیاہ کر دوسرے گھر چلے جانا ہوتا ہے، اس لیے اسے اتنا پیار دینا اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ بیٹی کو فرض تو سمجھتا تھا، لیکن اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا وہ فرض نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک بیٹے اور بیٹی میں بہت فرق تھا اور اس کے اسی سلوک کی وجہ سے اس کی بیٹی دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بیٹے اور بیٹیاں برابر ہوتے ہیں اور ہمیشہ والدین کو اپنے سب بچوں کو برابر کا پیار کرنا چاہیے۔ بیٹیاں تو ویسے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، وہ بوجھ نہیں ہوتی، اور ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کی بجائے بیٹوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کیا مافیا نے اپنے ابو کے سلوک سے تنگ آ کر جو راستہ اختیار کیا تھا وہ ٹھیک تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔